بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 اور 10 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے خالق کائنات اس کے ضمن و ظائل میں جو بھی عرض کیا جائے وہ جھوٹ سے اور شبہ سے پاک ہو۔ خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی جلال نے فرمایا وہ جھٹلاتے ہیں اللہ کو، دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ فریب نہیں دے سکتے یا نہیں دیتے مگر یہ کہ اپنی جانوں کو فریب دیتے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ کہ اس کا ان کو شعور بھی نہیں۔ رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، اس فریب کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دل میں مرض ہے۔ یہ بیماری، فریب کی بیماری جو ہے یہ ان کے دل میں ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا، اس بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا، اور آگے نتیجہ ارشاد فرمایا کہ ان کا حشر کیا ہوگا۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یاد رکھیے کہ کافرین کا جب ذکر آیا نا پچھلی آیا مقدسہ میں، تو خالق کائنات نے فرمایا فَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ منافقین کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب تو بڑا ہوگا لیکن ساتھ دردناک بھی ہوگا، اس میں درد بھی ہوگا، اس میں تکلیف بھی ہوگی۔ سبب آگے ارشاد فرمایا کہ ان کا عذاب کا سبب کیا ہوگا، بما كانوا یکذبون، اس سبب سے، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے جھوٹ بولا، یعنی جھوٹ کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فی قلوبہم مرض، مرض جو ہے یہ اس عارضی حالت کو کہتے ہیں جس سے انسان جو عام روٹین میں دن میں جو کام کرتا ہے تندرستی کی حالت میں، اس کام میں رکاوٹ آ جائے، اس مرض کو، اس بیماری کو عربی مرض کہتے ہیں اصطلاح میں۔ لیکن یہاں بیماری جو ہے، جو ان کی دل کی بیماری ہے، یہ وہ بیماری نہیں جو جسمانی ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری جو ہے وہ دوا کھانے سے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ روحانی بیماری کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں جو یہ بیماری ہے، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ اس حد تک سیاہ ہو چکے ہیں، غلاظت سے اس حد تک بھر چکے ہیں کہ ان کے دل پر کسی قسم کی ہدایت نقش نہیں ہو سکتی۔
فی قلوبہم مرض، ایسے مریض ہو چکے جیسے ایک قابل طبیب کسی مریض کو کہے کہ اب تیرا مرض جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو خالق کائنات نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہو چکے ہیں۔ جسم بیمار ہو جائے تو یہ تندرست ہو سکتا ہے، دعا کرو کہ کسی کا دل بیمار نہ ہو، کسی کا دل بیمار نہ ہو۔ دل بیمار جو ہے اس کے تندرست ہونے کی بھی صورتیں ہیں۔ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ کسی کا دل بیمار ہو جائے تو وہ ایسا کرے کہ کسی تندرست دل والے کے پاس جا کے بیٹھ جائے، اس کی صحبت اختیار کر لے، جس کا دل تندرست ہو، جسم اگرچہ اس کا بڑھاپے میں ہو، اگرچہ نوجوانی میں ہو، لیکن اس کا دل تندرست ہو۔ اور دل تندرست جو ہے وہ ایمان کے نور سے ہوتا ہے۔ انسان کا دل جو ہے وہ ایمان کے نور سے، ذکر خدا کے نور سے انسان کا دل جو ہے، مردہ دل جو ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کا دل مردہ ہو جائے یا جس کا دل بیمار ہو جائے، اور ایسا بیمار ہو کہ اپنی تمام تر کوششوں سے اس کا دل تندرست نہ ہو سکے، اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہی رہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک عرض کر دوں، بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز جو ہے اس میں بے شمار خیالات آتے ہیں، کبھی کسی چیز کا خیال، کبھی کسی چیز کا خیال، خیالات جو ہیں وہ چاروں اور جو ہیں وہ اطراف میں گرد کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کا کوئی علاج، تو میرے واجب القدر اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے، ہماری روح کمزور ہو چکی ہے۔ تو ہم اب کیا کریں؟ ہمارا دل بیمار ہو گیا، روح کمزور ہو گئی، دل کا اثر جو ہے، نفس امارہ کا اثر جو ہے، یہ ہمارے دل پہ اور ہمارے روح پہ بھی اثر کرنے لگ گیا۔ تو اس کا بہتر اثر جو ہے، بہتر عمل جو ہے، وہ صوفیاء کرام نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھ جا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنی تمام تر عبادت، تمام عمر کی عبادت جو ہے وہ ایک طرف ہوتی ہے، اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو اللہ والے کی صحبت میں صرف 1 منٹ بیٹھنے کے لیے، 1 سیکنڈ بیٹھنے کے لیے اللہ والے کی نظر کرم ہو جائے تو ہمارا دل بیمار جو ہے وہ تندرست ہو جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی کرامت ہے۔ تو اگر کسی کا دل بیمار ہو جائے، سب سے پہلے تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ آج کل کے ماحول میں ہم سب کا دل بیمار ہے، جو ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف ہماری رغبت نہیں، تو اس سے ثابت یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے۔ ہمارا نفس امارہ جو ہے اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ یہ دل جو ہے اسی چیز کی مانتا ہے، نفس امارہ کی مانتا ہے، جو نفس امارہ یعنی شیطان جو اندر بیٹھا ہے اس کا نام نفس امارہ ہے۔ وہ ہمارا دل اسی نفس امارہ کی مانتا ہے، اس کے تابع ہو چکا ہے۔ تو پھر اگر ہمارے اندر یہ طاقت موجود نہیں تو پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے بیٹھ۔ اللہ والوں کے پاس جا کے جب تو بیٹھے گا تو پھر ان کا جو زبان سے نکلے ہوئے لفظ جو ہیں وہ تیرے دل پہ اثر کریں گے، اور آہستہ آہستہ تیرے دل کی غلاظت ختم ہو جائے گی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دل بیمار ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، یہ جو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، منافقت پہ منافقت کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ اب یہ ان کے بس میں نہیں رہا، منافقت کو وہ چھوڑ نہیں سکتے، اور سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اس میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، مسلمان ہمیں پہچان نہیں سکے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا نبی ہمیں پہچان نہیں سکا۔ میرے واجب القدر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جسے ہر چیز کی خبر ہو۔ نبی کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جسے ہر چیز کی خبر ہو۔ ہر چیز سے مراد اگرچہ وہ سامنے ہو، اگرچہ وہ دل میں چھپی ہو۔ کل میں نے یہ چیز عرض کی تھی کہ ایک مومن شخص جو ہے، ایمان والا جو ہے، اللہ کا ولی جو ہے، وہ بھی دل کی حالات کو سمجھ جاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بصارت عطا فرمائی ہے
کہ وہ دل کی حالت کو انسان کی سمجھ جاتا ہے۔ تو اللہ کا نبی تو بہت ہی شانوں والا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا یا دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اور بعد میں اس چیز پہ خوش ہونا، خالق کائنات نے نتیجہ ارشاد فرما دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کا جو مرض ہے، جو یہ منافقت کی بیماری ہے، اس کو ان کے رب نے زیادہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب یہ ان کے بس میں نہیں رہا، یہ اپنی منافقت نہیں چھوڑیں گے اور خالق کائنات اس مرض کو اور زیادہ بڑھاتا جائے گا۔ یہ زخم جو ہے، یہ زخم، یہ منافقت والا زخم جو ہے، یہ آہستہ 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 بڑھتا ہی جائے گا، حتیٰ کہ ان کو موت آ جائے گی، اور اسی حالت میں موت آ جائے گی کہ ان کو ایمان کی دولت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میرے واجب القدر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کیا مطلب؟ حدیث مبارکہ میں آیا کہ منافقین کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، سب سے نچلے طبقے میں۔ اور ذرا غور کیجئے کہ ہمارا چولہا ہے، اس میں سب سے زیادہ تپش جو ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، اوپر والی تپش تھوڑی ہوتی ہے، ہلکی سی ہوا بھی آئے اس تپش کی جو گہرائی ہوتی ہے، محسوسات جو ہوتے ہیں ان میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اصل تپش جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ ان کو دوزخ کے، وہ دوزخ جس کا ایندھن پتھر، ہماری یہ جو ایندھن ہے، یہ جو آگ ہے، اس کا ایندھن لکڑی ہے۔ لکڑی سے ایک چیز یاد آ گئی، ایک بچہ زاروں کی طرح روئے جا رہا ہے، بات یاد آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات سے ہی ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمارا دل نور ایمان سے منور ہو جائے۔ ایک بچہ چھوٹا سا روئے جا رہا ہے، چپ کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بڑے بڑے طبیب بلائے کہ دیکھیں تو صحیح، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچے بتا نہیں سکتے ہمارے پیٹ میں درد ہے، ہمارے سر میں درد ہے، کہاں درد ہے۔ وہ روئے جا رہا ہے، بڑے بڑے طبیب ڈاکٹر حضرات آئے، لیکن اس کا رونا کم نہیں ہوا۔ ایک اللہ والے نے پوچھا، اللہ کے بندے تو کیوں روئے جا رہا ہے؟ پوچھا اس سے، اس نے کہا کہ ایک بات میں نے دوزخ کا جو عذاب ہے وہ سن رکھا تھا، آج میں نے ایک ماجرا دیکھا جو مجھے رونے پہ مجبور کر رہا ہے۔ ایک معصوم بچہ، اس معصوم بچے کی یہ بات جو ہے ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے اگر ہم پلے باندھ لیں۔ اس نے کہا کہ آج میں نے ایک ماجرا دیکھا، وہ ماجرا یہ تھا کہ میری ماں چولہے میں بڑی بڑی لکڑیاں لگائی، ان بڑی لکڑیوں کو آگ نہ لگی، تو اس نے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اس نے پہلے لگائی، اس کے اوپر بڑی لکڑیاں لگائی، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے ضمیر نے جھنجھوڑ کے کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان بڑی لکڑیوں کو، یعنی بڑے لوگوں کو اگر آگ نہ لگی دوزخ کی، تو ہو سکتا ہے خالق کائنات ہم چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے ڈال دے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا یہ کلام جو ہے وہ ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے، ہمارے ایمان کو جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ہم عمر کے کس حصے میں پہنچ گئے لیکن آج تک ہمیں اس چیز کی طرف رغبت ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا، اور دوزخیوں کی جو پیپ ہے وہ نچلے طبقے میں پہنچے گی اور وہی ان کی خوراک ہوگی، دوزخیوں کی پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، العیاذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، فقط اپنی رحمت سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علیم یعنی دردناک، اس وجہ سے بھی علماء کرام نے فرمایا کہ کافرین تو اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان نے ایک چیز کا ذائقہ چکھا ہی نہ ہو، کافرین کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ نماز میں لذت کتنی ہوتی ہے، نماز کی روشنی، نماز کا نور ان کو حاصل نہیں ہوا۔ لیکن یہ منافقین ایسے غلیظ ہیں،
ایسے گندے ہیں کہ نماز بھی آقا علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے رہے، مساجد میں آ کے نماز بھی پڑھتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ ذائقہ، یہ مٹھاس انہوں نے چکھی بھی، لیکن چکھنے کے باوجود ان کو یہ پھل نصیب نہ ہوا، یہ پھل نصیب نہ ہوا اس وجہ سے۔ اور کل بروز قیامت بھی ان کو عذاب بھی ہوگا اور لوگوں کے تانے بھی ہوں گے کہ اتنی زیادہ قربت حاصل ہونے کے باوجود تمہیں ایمان نصیب نہیں ہوا، ان کو لوگوں کے تانے بھی ہوئے۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سب گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ جھوٹا انسان جو ہے، جھوٹا انسان، اس پہ خالق کائنات نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت جھوٹ پر، جھوٹ بولنے والے پر۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ایسے انسان پر جو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے ان کو یہ دردناک عذاب جو ہے بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے واجب القدر جھوٹ کی بھی تھوڑی سی وضاحت میں کروں۔ ایک جھوٹ ہوتا ہے ایک مجبوری کی حالت میں جھوٹ بولنا، مجبوری کی حالت میں وہ بسا اوقات جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دو بھائیوں کے درمیان صلح کروانے میں اگر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو انسان کو اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ دو بھائیوں کی، دو گروہ جو ہیں آپس میں جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں صلح کروانے میں اگر جھوٹ بولنا پڑے، جیسے مثال کے طور پہ ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا سخت بادشاہ، کافر بادشاہ، اس نے آپ سے دریافت کیا آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو آپ جان گئے کہ اگر میں نے سچ بول دیا کہ یہ میری زوجہ ہے، یہ میری بیوی ہے، تو یہ اس کو مجھ سے چھین لے گا۔ تو آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا، اسے جھوٹ نہیں کہتے اور یہ جائز ہے۔ آپ نے کہا یہ میری بہن، اس نے حقیقی بہن سمجھا، خونی بہن سمجھا، لیکن آپ نے دینی بہن مراد لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی نا، تو راستے میں ایک کافر ملا، اس نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اے ابوبکر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میرا راہبر ہے، مجھے راستہ بتانے والا، مجھے راستہ نہیں معلوم، یہ میرا راہبر ہے، مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ اس نے دنیاوی راستہ مراد دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو راستہ مدینے کا راستہ نہیں پتا اور یہ ان کو راستہ دکھانے کے لیے ہے، لیکن آپ نے جنتی راستہ مراد دیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں تو زمانے میں بھٹکا ہوا تھا، اگر یہ نہ ہوتے، یہ میرے راہبر نہ ہوتے تو مجھے راستے کا پتہ نہ چلتا۔ یہ بعض اوقات جو ہے یہ جائز ہوتا ہے، کسی کے درمیان صلح کروانا، اس میں جھوٹ کا سہارا لینا، یہ بعض اوقات جائز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اگر مثال کے طور پر انسان کے اوپر دشمن غالب ہو جائے اور یہ مغلوب ہو جائے، دشمن جو ہے اس کے اوپر پکا یقین ہو کہ یہ وہ ہر حالت میں قتل کر دے گا، جان سے مار دے گا، وہاں بھی جھوٹ کا سہارا لینا، اور بعض میں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعد میں اپنی زبان سے فوراً اقرار کر دینا، کلمہ پڑھ کے یا اپنے ایمان کا اقرار کر دینا، جب وہ مصیبت ختم ہو جائے، مصیبت کے وقت، شرعی مصیبت جو ہوتی ہے، مصیبت کے وقت جھوٹ بولنا، جھوٹ کا سہارا لینا، یہ بعض اوقات جو ہے وہ جائز ہوتا ہے، لیکن فوراً ہی اپنے ایمان کا اعلان کر دے کلمے کے ذریعے، یا ویسے کہہ دے کہ میں نے وہ جھوٹ بولا تھا لیکن در حقیقت میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے نبیوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یعنی ایسا اعلانیہ طور پر لوگوں کی گوش گزار بھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔